سوال نمبر 16. ایک بھائی پوچھ رہے ہیں امرد વિશે હુઝુરે પાક તેના બારામાં કંઈ ફરમાવ્યું છે. اب پہلے تو امرد کسے کہتے ہیں وہ معلوم ہے سب کو؟ امرد نہیں معلوم نا آپ کو؟ تو میں انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں. امرد ایسے لڑکے کو کہتے ہیں کہ جو بالغ ہونے کے قریب ہو اور ابھی تک اس کے داڑھی نہ آئی ہو. ریش جس کو کہتے ہیں داڑھی، جو اس کے چہرے کو گھیر نہ لے، ابھی وہ بالغ ہونے کے قریب ہے. مثال کے طور پر 12 سال، تو 12 13 14 15 16 17 18 19 20 کبھی کبھی 22 25. تو کیوں ہوتا ہے کہ داڑھی کا سب کا الگ الگ ہوتا ہے. کوئی ہوتا ہے کہ 15 سال تک تو ویسے نہیں آتی. مطلب کیا ہوتا ہے کہ ابھی وہ بے ریش ہوتا ہے، اس کی داڑھی ابھی تک آئی نہیں ہوتی. تو اس سلسلے میں اس کو امرد کہتے ہیں. اور یہ تب تک امرد رہتا ہے جب تک اس کی داڑھی ایسی نہ ہو جائے کہ پورے چہرے کو گھیر لے اور اس سے پتا چلے کہ یہ مرد ہے. تو اس کو مراحق بھی کہتے ہیں. اور اس کا باقاعدہ مسئلہ ہے پورا، ایک مسئلہ ہے پورا. اس میں کیا ہے کہ امرد کے تعلق سے فتویٰ رضویہ شریف میں جلد 23 صفحہ نمبر 721 میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لکھا ہے، منقول ہے. اب یہاں پہ منقول سے میں مطلب نہیں سمجھ رہا کہ منقول کا مطلب کیا ہے، یعنی حدیث میں آیا ہوا ہے یا کسی ائمہ کا قول. حدیث میں ہی ہوگا کیونکہ ایسی باتیں. منقول ہے، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ منقول ہے کہ عورت کے ساتھ 2 شیطان ہوتے ہیں اور امرد کے ساتھ 70 شیطان ہوتے ہیں. 70 یعنی کہ 37 شیاطین ہوتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ چونکہ ابھی وہ بچہ جوان ہو رہا ہے لڑکا اور بلوغت کے قریب ہے اور داڑھی آئی نہیں ہوئی، تو شیطان تو پھر اس کا کام ہوتا ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے کہ اس کو مردوں کی نظر میں یہ ایک لڑکی کی صورت میں پیش کرتا ہے. تو اس سلسلے میں مسئلہ کیا ہے اور اس سلسلے میں فتویٰ کیا ہے، تو اس کے بارے میں فتویٰ رضویہ شریف میں تو لکھا ہی ہوا ہے. اس کے حوالے سے رد المحتار کے حوالے سے فتویٰ میں لکھا ہے، رد المحتار کے، اور اس میں حوالہ دیا ہندیہ کا فتویٰ رضویہ شریف میں. میں آپ کو بہار شریعت سے اس کی اردو سنا رہا ہوں. جلد 3 حصہ 16 دیکھنے اور چھونے کا بیان. یہ مسئلہ اچھے سے سمجھ لیں. اس میں 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک لوگ وہ ہیں کہ جو احتیاط نہیں کرتے، دوسرے وہ لوگ ہیں کہ وہ دوسروں پہ اس کا کام ہی فتویٰ لگانا، وہ بدگمانی کرنا. وہ کسی کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ امرد ہے تو فوراً اس کو زانی ٹھہرا دیتے ہیں اور اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. حالانکہ مسئلہ درست میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. صفحہ نمبر 442 یعنی کہ 442، اس پر مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لڑکا جب مراہق ہو جائے، مراہق یعنی کہ بالغ ہونے کے قریب، جس کو امرد کہتے ہیں، اور ابھی تک اس کی داڑھی نہیں آئی ہوئی اور یہ ریش اس کے بال چہرے پہ ظاہر نہیں ہو رہے، اور وہ خوبصورت نہ ہو، وہ خوبصورت نہ ہو، تو نظر کے بارے میں اس کا وہی حکم ہے جو مرد کا ہے. یعنی اگر وہ لڑکا خوبصورت نہیں ہے اور دیکھنے میں بھی شہوت پیدا نہیں ہوتی، تو اس کا حکم وہی ہے جو مرد کا ہوتا ہے. ایک مرد دوسرے مرد کو دیکھ سکتا ہے، ایک مرد دوسرے مرد کو دیکھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے نا. ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے کیا؟ آنکھیں بند کر کے جاتے ہو.
سب کا جواب نہ نہیں ہوتا ہے. ایک مرد دوسرے مرد کو دیکھ سے چہرے کے دیکھنے کی بات کر رہا ہوں میں, کیا کچھ دوسرا پوچھا میں نے کہ ادھر ادھر دیکھنا, چہرہ دیکھنا, ہاتھ دیکھنا, اس کے ساتھ گفتگو کرنا. مرد کی مرد کے ساتھ تنہائی جائز ہے کہ نہیں ہے؟ دو مرد ایک روم میں بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں؟ بیٹھ سکتے ہیں, جائز ہے نا. ہاں, تو اگر لڑکا امرد ہے, مراہق ہے, ابھی داڑھی نہیں آئی ہوئی, بالغ کے قریب پہنچ گیا ہے یا بالغ ہو گیا, اور خوبصورت نہیں اور شہوت نہیں ہو رہی, تو نظر کے بارے میں اس کا وہی حکم ہے جو مرد کا ہے. اور خوبصورت ہو تو عورت کا جو حکم ہے وہ حکم ہے کہ جس طرح عورت کے ساتھ تنہائی جائز نہیں, غیر محرم اجنبی جس سے نکاح ہو سکتا ہے, اور اس کو دیکھنا جائز نہیں, تو وہ امرد کو بھی یہی حکم ہوگا اگر شہوت ہو رہی ہے. اور وہ اس کے لیے ہے یعنی شہوت کے ساتھ ہو تو اس کی طرف نظر کرنا حرام ہے. امرد کی طرف خوبصورت ہے اور شہوت ہو رہی ہے تو اس کی طرف نظر کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. اور اگر شہوت نہیں ہو رہی, یعنی لڑکا تو ہے تو خوبصورت, امرد ہے کیسا؟ خوبصورت ہے, ابھی داڑھی نہیں آئی, یا ٹینیجر سب آ گئے 12 سے لے کر 19 20 21 تک, جب تک اس کو داڑھی اچھے سے نہ آ جائے تب تک کے لیے یہ امرد ہے, مراہق ہے, جو ابھی بالغ ہونے کے قریب ہے. خاص کر کے 11 سال سے لے کر 15 سال تک کے لڑکے, وہ اگر خوبصورت ہے لیکن شہوت نہیں ہو رہی اس کو دیکھ کر, اب وہ دیکھنے والے پر ڈیپینڈ کرے گا, کیونکہ لڑکا سیم ہے لیکن کوئی دیکھتا ہے تو شہوت ہوگی, کوئی دیکھتا ہے نہیں ہو رہی ہے. تو تمہیں شہوت ہو رہی ہے تو دوسروں پہ فتویٰ کیوں لگاتے ہو؟ ضروری تھوڑا ہے کہ تمہیں ہو رہے تو اس کو بھی ہوگی, ایسا ضروری تو نہیں ہے. تو اگر اب شہوت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی اس کا مطلب میں بعد میں عرض کرتا ہوں, یہی بہار شریف میں اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے. اگر شہوت نہ ہو, امرد کو دیکھ کر, مراہق کو دیکھ کر شہوت نہ ہو, تو اس کی طرف بھی نظر کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ تنہائی بھی جائز ہے. اس کے ساتھ تنہائی بھی جائز ہے اور دیکھ بھی سکتا ہے. اور شہوت کا مطلب کیا ہے؟ یہی صدر الشریعہ آگے فرماتے ہیں, لکھتے ہیں, اور اس میں حوالہ رد المحتار کا دیا ہوا ہے کہ شہوت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے یقین ہو کہ نظر کرنے سے شہوت نہ ہوگی, اس کا یقین ہے, اور اگر اس کو شک ہے کہ میں دیکھوں گا تو مجھے کچھ شہوت پیدا ہوگی, تو پھر ہرگز نظر نہ کرے. اور بوسہ کی خواہش پیدا ہونا, چومنے کی خواہش پیدا ہونا بھی شہوت کی حد میں داخل ہے. اب ہر کوئی کا اپنا اپنا مسئلہ ہے, پھر یہ تو پرائیویٹ بات ہو گئی نہیں سب کی, کہ کس کو کیا ہوتا ہے وہ تو اس کا دل جانتا ہے, اور اللہ جانتا ہے کہ اس کو کیا ہو رہا ہے اندر سے. تو خلاصہ یہ نکلا اس بات کا کہ اگر ایسا لڑکا جس کو امرد ہم کہتے ہیں, امرد سمجھ میں آ گیا, اب ایسا لڑکا ہے کہ جس کی ابھی داڑھی نہیں آئی اور وہ خوبصورت ہے, اور آج کے زمانے کے اعتبار سے تو خوبصورت بدصورت جیسا کچھ رہا ہی نہیں ہے, لوگ کیا کیا کر ڈالتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیسی کیسی حرکتیں عجیب و غریب ہو رہی ہیں. تو خلاصہ یہ نکلا کہ ایسا لڑکا ہے جس کو ہم امرد کہہ رہے ہیں, جس کی داڑھی نہیں آئی اور ابھی وہ خوبصورت ہے جیسے بیان ہوا, اور اگر اس کو دیکھنے سے, اور اگر خوبصورت نہیں بھی, آدمی کہتا ہے یہ تھوڑی خوبصورت ہے, ارے خوبصورت بھلے نہ ہو لیکن اگر اس کو دیکھنے سے چومنے کی خواہش پیدا ہوتی, یہاں سے شروعات ہو رہی ہے, آگے کا سارا مسئلہ آپ سمجھ گئے. تو پہلے اگر چومنے کی خواہش پیدا ہوئی, بوسہ لینے کی خواہش پیدا ہوئی, تو یہ شہوت ہوئی, اور جس کے ساتھ ایسا ہو تو اس ایسے امرد کی طرف نظر کرنا یہ حرام ہو جائے گا, جائز نہیں ہے. اور پھر دیکھنا حرام ہے تو پھر چھونا بھی منع ہو جائے گا, گلے ملنا بھی منع ہے. پھر تو ایسے لڑکوں سے گلے ملنا, 12 سال 15 سال کا آدمی کہتا ہے کہ میرے بیٹے جیسا ہے, تیرے بیٹے جیسا ہے لیکن تیرے دل میں کیا کیا ہو رہا ہے وہ تو اللہ جانتا ہے, نہیں حرام ہو جائے گا تیرے لیے. اور تو اس کے پرہیز لازم ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اسے بچنا ہی بچنا چاہیے آدمی کو, کیونکہ آج کل یہ تقویٰ اور اتنی پرہیزگاری یہ بہت وہ ہو گئی ہے. ہاں, جس کو دیکھنے سے شہوت پیدا نہیں ہوتی, نہ کوئی برا
دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، نہ ہی کچھ اور چیز اس میں ساتھ ہو رہی ہے، تو اب اس کے لیے تنہائی بھی جائز اور دیکھنا بھی جائز، باتیں بھی جائز، لیکن ہنسی مذاق اور یہ سب سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ اب سمجھ میں آپ کو آ گیا؟ اور کیا سنا کہ عورت کے ساتھ کتنے شیطان؟ 2، اور امرت کے ساتھ 70، یعنی کہ 37 شیطان ہوتے ہیں، یہ چیزیں۔ اور اس سلسلے میں ایک ایمان آخری بات عرض کر کے یہ سلسلہ ہم پورا کرتے ہیں۔ ایک بات یہ کی گئی، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے کہیں پہ سنا، 2-3 جگہوں پہ شاید، پڑھا نہیں ابھی تک، اس لیے میں ایسی بات کر رہا ہوں، کہ فرمایا کہ جب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے وہ حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، تو امام محمد جو کہ ابھی بچے تھے، یعنی کہ ابھی وہ یہ 10-12 سال یا ایسی کوئی عمر ہوگی، اور امام اعظم تو تقوی میں مشہور ہیں، بہت زیادہ متقی تھے۔ اچھا، یہاں تک جو باتیں ہوئی وہ فتویٰ کی بات ہے۔ تقوی تو یہی ہے کہ شہوت نہ ہو پھر بھی پرہیز کی جائے، تقوی وہی ہے۔ متقیوں کا طریقہ وہی ہوتا ہے کہ وہ فتوے سے اوپر عمل کرتے۔ تو امام اعظم کے پاس جب وہ علم حاصل کرنے آیا تو آپ کا حال یہ تھا، چونکہ اس کی ابھی داڑھی نہیں آئی تھی، اور دوسرے جو تھے وہ سب بڑے بڑے لوگ تھے، جیسے آپ آزاد بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، تو ضروری تھوڑا ہے کہ جو علم چھوٹے بچے ہی حاصل کرتے ہیں۔ امام محمد آئے تو پہلے تو کہا کہ آپ جائیں قرآن حفظ کریں، تو وہ تو 7 دن میں یاد کر کے آ گئے۔ اب کہا ہے کہ اب مجھے پڑھنا ہے، اب علم سے کیسے روکنا؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے متعلق میں نے سنا کہ آپ کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ آپ کو پڑھنا تو ہے لیکن میرے سامنے نہیں بیٹھنا۔ اب اسے ضروری نہیں کہ شہوت ہوتی ہے تبھی آدمی کہتا ہے کہ میرے سامنے نہیں بیٹھنا، کئی مرتبہ تقوی کی بنیاد پر کہتا ہوتا ہے، فتویٰ تو اس کے سامنے ہوتا ہے کہ جائز ہے، لیکن وہ کہا کہ میرے سامنے نہیں بیٹھنا ہے بلکہ ایسی جگہ پر بیٹھنا ہے کہ میری تجھ پہ نظر نہ پڑے، اور اس کو کھمبے یا ستون کے پیچھے اس طرح سے کہیں بٹھایا۔ تو مجھے بتانے والے، یہ بھی میرے استاذ ہی ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک مرتبہ کچھ سال گزرے، اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ امام محمد پر جو دھوپ ہوتی ہے نا، وہ دھوپ کی وجہ سے آپ کا سایہ امام اعظم کو نظر آیا، امام محمد کا سایہ میں آپ نے دیکھا کہ ان کے جو امام محمد جو تھے، جو ان کے پاس پڑھتے تھے ان کے شاگرد، وہ سائے میں آپ نے دیکھا کہ ان کی داڑھی پہ بال نظر آ رہے ہیں سائے میں، تب انہوں نے کہا کہ اب تو میرے سامنے آ سکتا ہے۔ وہ تقویٰ تھا ان کا، اتنا زبردست تھا کہ یہ تب تک انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ میرے شاگرد کا حال کیا ہے، پھر ان کو اتفاق سے یہ چیز نظر آئی کہ یہ بال آ گئے ہیں، تو پھر انہوں نے پھر اجازت دی ہوئی کہ اب کوئی بات نہیں۔ تو لہٰذا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی امرت کو شہوت نہیں ہوتی اور اس کے ساتھ رہتا ہے یا اس کو پڑھاتا ہے یا اس کو بات چیت کرتا ہے یا تنہائی یا اس کو دیکھتا ہے، تو فتویٰ ہے کہ اگر شہوت نہیں ہو رہی تو ٹھیک ہے، جائز ہے، نظر کر سکتا ہے، اور مرد کا جو حکم ہے اس کا بھی وہی حکم رہے گا۔ لیکن اب یہ تو ہم کو دیکھ کے کیسے پتا چلے گا کہ اس کو شہوت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ وہ کیوں دیکھ رہا ہے ہمیں کیا پتا؟ تو پھر ہم مسلمانوں پہ بدگمانی حرام ہے کہ ہم یہ گمانی کریں کہ اس کو یہ غلط کام کر رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے۔ ہاں، اس کے سوا کچھ اور کر رہا ہے اور تم دیکھو اور اس کو پکڑو تو الگ بات ہے، ورنہ آدمی اپنے اپنے بارے میں سوچے کہ میں جس کو دیکھ رہا ہوں کیا شریعت نے مجھے اس کو دیکھنے کی اجازت دی ہے، کیا مجھے اس کے ساتھ تنہائی کی اجازت دی ہے، یا یہ مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں تک سوال ہوئے اور وقت ہمارا چونکہ پورا ہو گیا، لہذا یہیں پہ ہم ہمارا سلسلے کو یہ پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید علم دین حاصل کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔